السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سلام ایک مسلمان کا حق ہے، جب بھی اس سے ملاقات ہو اسے سلام کرنا چاہیے، لیکن بعض اوقات مسلمان رہتے ہوئے بھی کچھ لوگوں کو سلام نہ کرنا مناسب ہوتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جو بدعت یا فسق کے مرتکب ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں باب باندھا ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جس نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہو اسے سلام نہیں کرنا چاہیے، نہ اس کے سلام کا جواب دینا چاہیے، یہاں تک کہ اس کی توبہ ظاہر ہو جائے، اور اس بات کا بیان کہ اس کی توبہ کب ظاہر ہوگی۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ اثر نقل فرمایا ہے کہ انہوں نے کہا لا تسلموا علی شربۃ الخمر، شراب پینے والوں کو سلام نہ کرو۔ اور پھر کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کی ہے جس میں ان کے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے کی تفصیل موجود ہے۔ اس میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ وآتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأسلم علیہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور آپ کو سلام کرتا، اور جی میں کہتا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے جواب کے ساتھ اپنے ہونٹ ہلائے ہیں یا نہیں۔ تو یہ ایک اثر ہے اور ایک روایت ہے، ایک میں سلام نہیں کرنے کی بات ہے اور دوسرے میں سلام کا جواب نہیں دینے کی بات ہے۔ اس سلسلے کی ایک روایت سنن نسائی میں ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اقبل رجل من البحرین الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسلم علیہ فلم یرد، ایک آدمی بحرین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے سلام کیا، آپ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ دراصل اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی اور اس کے جسم پر ریشم کا جبہ تھا۔ یہ شخص غمگین ہو کر اپنے گھر چلا گیا، اپنی بیوی کے سامنے بات اس نے رکھی، تو بیوی نے کہا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے جبے اور تمہاری انگوٹھی کو پسند نہیں فرمایا، اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، تو ان کو اتار دو اور پھر جاؤ۔ اس نے ایسا ہی کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے سلام کا جواب دیا۔ اسی طرح سنن ابی داود میں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، کہتے کہ میں رات میں اپنے گھر کو آیا، میرے دونوں ہاتھ پھٹ گئے تھے، تو انہوں نے زعفران لگا دیا، زعفران کی لیپ کر دی،
میں صبح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کو سلام کیا تو آپ نے میرے سلام کا جواب دیا اور نہ ہی مجھے خوش آمدید کہا، اور فرمایا کہ جاؤ اور اس کو اپنے سے دھو لو۔ میں گیا، میں نے اسے دھو دیا، پھر آیا، اس کا کچھ حصہ، تھوڑا سا نشان باقی رہ گیا تھا مجھ پر۔ میں نے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا اور آپ نے مجھے مرحبا نہیں کہا۔ فرمایا کہ جاؤ اور دھو آؤ۔ میں گیا، میں نے اسے دھو دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور خوش آمدید بھی کہا۔ تو یہ روایتیں ہیں کہ جن سے علماء نے استدلال کیا، اور استدلال کرتے ہوئے کہا کہ اہل فسق اور اہل بدعت کو سلام نہیں کرنا چاہیے اور ان کے سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ لیکن کیا یہ بات مطلق ہے؟ یعنی ہر بدعتی اور ہر فاسق قسم کے شخص کے لیے عام ہے؟ تو اس سلسلے میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور بعد کے علماء نے بھی وضاحت کی ہے اور کہا کہ سلام نہیں کرنے کا مسئلہ زجر یعنی ڈانٹ لگانے سے تعلق رکھتا ہے، اور اس سے مقصود یہ ہے کہ سامنے والے کو تنبیہ ہو۔ تو اگر کسی ریاست کے والی کی طرف سے، کسی حاکم کی طرف سے، کسی بڑے کی طرف سے اس قسم کا کوئی حکم صادر ہوتا ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سلام نہیں کرنے سے اس کا اثر ظاہر ہوگا، تو سلام کرنے سے رک جانا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی انفرادی طور پر یہ سمجھتا ہے کہ کسی ایسے شخص کو جو بدعتی ہے یا کسی گناہ کا مرتکب ہے، ہو رہا ہے، اسے سلام نہ کیا جائے اور اس کے سلام کا جواب نہ دیا جائے، تو وہ اس کا اثر قبول کرے گا، اسے اپنی بدعت اور اپنے گناہ کا احساس ہوگا، اور عین ممکن ہے کہ وہ اپنی بدعت سے اور اپنے گناہ سے تائب ہو جائے، باز آ جائے۔ تو اگر اس قسم کی کوئی بات ہے، ایسی مصلحت ہے، تو سلام کرنے سے رک جانا چاہیے اور سلام کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے۔ لیکن اگر اس قسم کی کوئی امید نہیں ہے تو پھر اصل بات قائم رہے گی، اور مسلمان ہونے کے ناطے سلام کریں گے، سلام کا جواب دیں گے، اور جو ممکن ہو، جو طریقہ نصیحت کے سلسلے میں، اس طریقے کو اپنانے کی کوشش کریں گے، خصوصاً اس وقت جب کہ ترک سلام سے بدعت میں اور اضافہ کا اندیشہ ہو۔ اسی طرح آدمی کے گناہ میں مزید آگے بڑھ جانے کا خدشہ اور اندیشہ ہو۔ خلاصہ کیا ہے کہ سلام کو ترک کرنے سے مقصد اس حق کو تسلیم نہیں کرنے کا نہیں ہے، اور یہ کہنا نہیں ہے کہ اب یہ اصلاح نہیں رہ گیا کہ وہ سلام کا حق رکھتا ہو، یعنی اسلام کے دائرے سے نکل گیا ہے، بلکہ اس سے مقصود آدمی کو تنبیہ ہے۔ اگر ترک سلام سے تنبیہ حاصل ہو رہی ہے تو سلام ترک کر دیں گے، اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہے تو پھر سلام جاری رکھیں گے۔ سلام ہر مسلمان کا حق ہے، خواہ وہ کیسا بھی ہو۔ کافر کو سلام میں پہل نہیں کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے کی باتیں ہوں گی آگے، اور پچھلے درس میں آپ کے سامنے تفصیل سے اس پر گفتگو ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔